سب سے پہلے میں آپ سب کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشان امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ عظم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ عظم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں وہ تشریف لے کر آئے جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ عطا ہوا۔ آپ دنیائے انسانی کا جائزہ لیجئے، انسانیت کی پوری تاریخ پڑھتے چلے جائیں، جب سے انسانی نسل اس دنیا میں موجود ہوئی، اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی، یعنی یہ سنت الہیہ رہی کہ جب کوئی انسان سیدھے راستے سے بھٹکا، جب کوئی انسان گمراہی کی دلدل میں غرق ہوا، جب کوئی انسان آئے ایک خدا کا چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سر جھکانا شروع کیا، تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، رسولان رضا کو بھیجا۔ انبیاء کرام آتے رہے، رسولان رضا آتے رہے، چلتا رہا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر ایک لمبا زمانہ گزرا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، تقریباً 500 سال کا لمبا زمانہ گزر گیا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ پوری دنیا کے اندر تاریکی ہی تاریکی تھی، پوری دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پوری دنیا کے اندر ظلمت ہی ظلمت تھی، پوری دنیا انسان نے چیخ پڑی تھی، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، کسی ایسے کو بھیج دے جو اندھیروں کا سینہ چاک کر کے ہر طرف نور کی برسات کرے۔ مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو ظلمتوں کا خاتمہ کر کے ہر طرف نور کی برسات کرے۔ لوگوں کی التجا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ مکے کی دھرتی پر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جب وہ تشریف لے کر آئے، اندھیرے مٹتے گئے، روشنی پھیلتی گئی۔ اس بارش نور کو دیکھ کر امام احمد رضا پکار اٹھے، صبح طیبہ میں ہوئی، پٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر کے پیلا نور کا، نور بھی تو نہ تیرا دیگار، صدقہ نور کا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، زندہ بہت جانے والا نور کیسا نور ہے، اس کو سمجھے۔ معراج کی رات اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو دولہا بنا کر لاؤ، مگر جبریل اکیلے نہ جانا، ساتھ میں میکائیل کو بھی لے لو، اور دونوں کے ماتحت جو 70,000 فرشتے ہیں ان کو کے ساتھ میں لے لو، 1,40,000 فرشتوں کے بارات کو لے کر کے جاؤ، میرے محبوب کو دولہا بنا کر لاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت
اندھیرے میں لایا جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے جنت کی قندیلیں جلوا رہا ہوں۔ اللہ کا حکم ہوا، اے جبرائیل کسی قندیل کے جلوانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کے چہرے پر اپنی صفات غیرت کے 70,000 نقاب ڈال دیے ہیں۔ جب میرے محبوب کو دولہا بنا کے لے کے چلو تو ان کے چہرے سے ایک نقاب ہٹا دینا، زمین سے آسمان پر اٹھا رہی ملت اسلامیہ وہ تشریف لے کر آئے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا۔ یہ زمین بنی حضور کے صدقے میں، آسمان کا شامیانہ بنا حضور کے صدقے میں، کل ملا کے یہ کہ جو کچھ بنا ہے وہ حضور کے صدقے میں بنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے تو سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری حصے میں، آخری زندگی کے آخری حصے میں سفر حج کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ حج کے لیے تشریف